اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا عنوان کو دیکھیے، دو قسم کے علم کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مجھے دو قسم کے علم سکھائے ہیں، ایک وہ ہے کہ میں اسے بیان کرتا ہوں اور شائع کرتا ہوں، اور دوسرا علم وہ ہے کہ اگر اسے بیان کر دوں یا شائع کر دوں تو یقیناً میرا گلا کاٹا جائے گا۔ یعنی علم ظاہری کی حدیثوں کو تو میں بخوبی بیان کرتا ہوں، مگر علم باطن اور راز و نیاز، علم معرفت اور تصوف کو اگر میں یہاں بیان کر دوں تو لوگ مجھے غلط سمجھیں گے اور میں ہلاک کر دیا جاؤں گا، لہٰذا اس علم کو میں پوشیدہ رکھتا ہوں اور چھپاتا ہوں۔ یہ باتیں تو پہلے سے بھی وائرل ہیں، لوگ اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو قول ہے وہ یقیناً حق ہے، اور یہ علم ظاہر اور علم باطن کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا تھا، اور اس کو ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں، کافی کنسیڈر کرتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور پیر عادل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تصوف رحمانی میں بھی صفحہ نمبر 15 پر اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ یقیناً ظاہری علم بھی ہے اور باطنی علم بھی ہے۔ اب آج کے زمانے میں لوگ ایک نیا علم کے بارے میں چرچا کرتے ہیں کہ علم دو نہیں ہے بلکہ علم تین ہے، ایک علم ظاہری ہے جس کو عوام کو دیا گیا، اور ایک علم باطن ہے جو خاص کو دیا گیا، اور ایک تیسرا علم بھی ہے جو رسول پاک کے پاس تھا، وہ جس کو چاہیں اس کو دے دے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات دادا میر مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی تشریح نہیں فرمائی، بلکہ یہ بات ظاہر باطن کا تو ہمیشہ ذکر کرتے تھے، یہ صحیح ہے، لیکن اس میں ایک نیا نقطہ ڈال کر کے تیسرا علم کا بیان کرنا اور اس کو اپنے طرف منسوب کرنا یا اپنے پیر کی طرف منسوب کرنا، یہ ایک طرح کا فتنہ ہے بھائی، اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگلا عنوان ہے علم تصوف ایک راز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 15 پر تصوف رحمانی پر میں اس کا ایک ذکر ملتا ہے۔ یہ بیہقی کی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جس میں رسول پاک فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت نماز اور روزہ کی وجہ سے تم پر افضل نہیں ہیں، بلکہ ان کے سینے میں ایک راز ہے جو ڈالا گیا ہے، اور وہ راز کیا ہے؟ وہ راز تو علم تصوف ہے، اور عشق رسول ہے، اور عشق الہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث گرچہ لوگ کم بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے صوفیہ نے اپنے کتابوں میں اس کو لکھا ہے۔ اس کا ہم نے اردو ترجمہ یہ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر کثرت نماز اور روزہ کی وجہ سے افضل نہیں ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ خوب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو تم سے افضل ہے، نہیں۔ ان کے افضل اس لیے ہم افضل ان کو مانا جاتا ہے یا مانتے ہیں لوگ کہ ان کے سینے میں ایک راز ہے جو ڈالا گیا ہے۔ دیکھیے، اب افضل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حضرت علی سے بھی افضل ہو گئے، ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس حدیث کے کہنے کا مدعا بھی یہ نہیں ہے، اور میرے بیان کرنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں آپ رکھ لیجئے، ہے نا؟ مطلب حضرت ابوبکر کو اگر ہم کسی بھی اعتبار سے اگر بڑے مان رہے ہیں تو نماز روزے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے اندر جو ایک راز ہے تصوف کا، وہ سینے میں ان کا موجود ہے۔ دیکھیے، یہاں سے اس حدیث سے یہ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم صرف شریعت کے بزرگ نہیں مانتے، بلکہ ہم ان کو طریقت کے بھی بزرگ مانتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے۔ کیوں؟ کہ بزرگوں نے اس کا اعتراف کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ جو حضرت ابوبکر سے ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا نہایت ہی غلط ہوگا کہ حضرت ابوبکر عمر و عثمان کو جو ہے کوئی تصوف کا علم نہیں تھا، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ کہیے کہ اس کی جو ایک نوعیت تھی، اس کے جو درجے تھے، یقیناً مولا علی کے درجے سے کچھ کم ہی ہوگا، چونکہ مولا علی تو علم کے دروازے ہیں، شہر کے دروازے ہیں، اور وہ مولا ہیں، یہ تو فضیلت ہے ان کے لیے۔ لیکن یہاں پر ان حدیثوں سے حضرت ابوبکر کی بھی کہیے کہ اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ان کے سینے میں بھی اللہ نے راز ڈالا تھا، اور عشق مصطفیٰ اگر نہیں تھا تو پھر وہ کیسے یار غار کہلائے اور کیسے اتنے بڑے اہمیت کا حامل ہوئے۔ تو اس حدیث کے حوالے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ روزہ، نماز اور دیگر نیت اعمال تو اپنے جگہ پر ٹھیک ہے، مگر یہ چیزیں کسی کو افضل یا برتر یا ولی بنا نہیں سکتی، بلکہ برتری اور سبقت لے جانے کے لیے علم تصوف کا ماہر ہونا ہوگا، راز کا جو ہے حامل ہونا ہوگا، اور یہ کہ عبادت سے یہ کام نہیں ہوگا، بلکہ اس کام کے لیے عشق اور محبت درکار ہے۔ یہ تو بالکل واضح ہے، اور یہ بات تو تمام خانقاہ کے لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں۔ بالخصوص ہم اپنے مرکز کے جانب سے ہم نے تو ہمیشہ اعلان کیا ہے اس بات کا کہ جو ہے عشق و محبت تمام عبادت و ریاضت پر غالب ہے،
اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی کوٹیشنز اور احادیث ہم لوگوں کو ملتے ہیں اس سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ تمام چیزوں پر اگر کوئی فوقیت لے جانے والی چیز ہے تو وہ ہے عشق اور محبت۔ جہاں پر عشق و محبت پیدا ہو گیا وہاں پر تمام عبادت و ریاضت کی کوئی اوقات نہیں بچتی ہے، اور تمام عبادت و ریاضت ایک طرف اور عشق و محبت کا ایک لمحہ، ایک قربانی، ایک فنائیت اور ایک سجدہ ایک طرف، پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اس کا۔ یہ بات تو ایک مسلم حقیقت ہے، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگلا عنوان ہے اقوال ضرنی ماخوذ، ان باتوں پر بھی غور کیا جائے۔ کن باتوں پر غور کیا جائے ذرا غور فرمائیں۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے سے کسی کو کچھ فرق نہ پڑے؟ ہمارا ہونا کس کام کا ہے اگر ہمارے نہ ہونے سے کسی کو کچھ فرق نہ پڑے؟ یعنی ہمارا ہونا اسی وقت کام کا مانا جائے گا کہ جب ہمارے ہونے سے کسی کو فرق پڑے، یعنی جب آپ ہوں تو کسی کو فیض یاب کریں، کسی کو فائدہ پہنچائیں، کسی کو متاثر کریں، تب آپ کے ہونے کا کچھ فائدہ ہے، ورنہ آپ کا ہونا بیکار کا ہونا ہے۔ نہ ہونا نہیں کہیں گے بلکہ بیکار کا ہونا ہے، کیونکہ نہ ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ نہ ہونا تو فنا ہونا ہے، اور فنا ہونا بقا ہونا ہے۔ جو لوگ بقا ہوتے ہیں وہ دوسرے کو متاثر بھی کرتے ہیں، ہاں، لیکن جو لوگ بیکار کے ہوتے ہیں وہ لوگ سوائے دوسرے کے نقصان پہنچانے کے کچھ نہیں کرتے۔ عاقل وہ لوگ ہیں جو اپنی عمر کو غیر ضروری کاموں میں صرف نہ کرے، یعنی فالتو کے کاموں میں اپنے آپ کو مت لگائیے، کچھ اچھے کام میں لگائیے۔ جس مقام پر حرام کاری ہوتی ہے وہاں کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض اوقات جگہوں کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، اس سے یہ واضح ہوتا ہے جس جگہ کی رونق ختم ہو گئی سمجھ لیجئے وہاں پہ کام غلط ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دعائیں لو اور دعائیں دو، وقت پر کام آئیں گی، اسی لیے دعائیں دوسرے سے لیجئے بھی اور دعائیں دوسروں کو دیجئے بھی۔ ناجائز کام جلد ضائع ہو جاتی ہے، یعنی ناجائز آتی ہے تو جلد جاتی ہے۔ ناجائز آتا تو بہت جلدی ہے مگر جاتا بھی بڑا جلدی ہے۔ اپنے آپ کو بد نصیب مت کہو کہ یہ بھی گناہ ہے، اس گناہ سے بچتے رہنا چاہیے۔ ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری بدقسمتی ہے، حالانکہ صوفیہ نے کہا کہ ایسا مت کہو، ایسا کہنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ خود غرضی مت کرو، جلد بدنام ہو جاؤ گے، یعنی خود غرضی ظاہر ہو جائے گی، یہ تو بات حق ہے۔ جو لوگ سوارتھی والا کام کرتے ہیں، خود غرضی کا کام کرتے ہیں، ان کا بھنڈا بہت جلدی پھٹ جاتا ہے اور لوگ ان کو بہت جلدی پہچان لیتے ہیں۔ والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ تو بالکل حق بات ہے۔ اچھی کتابیں بہترین دوست ہیں، لہذا کتابوں کا انتخاب کر کے مطالعہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کتاب پڑھ کر کے اپنا زندگی برباد مت کرتے رہیے، بلکہ کتابوں کا سلیکشن کیجئے کہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے کیا ضروری ہے اس کو طے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے اس کو بھی چننا پڑتا ہے، اور اس سبجیکٹس میں کیا زیادہ ضروری لیسن ہے اس کو بھی چننا پڑتا ہے، اور اس لیسن میں کیا کیا بیبی آئی باتیں ہیں اس کو بھی چننا پڑتا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ابھی آپ جو سماعت فرما رہے ہیں یہ نہایت ہی قیمتی سبجیکٹ کے قیمتی بات ہے نا، کیونکہ دنیا کے سب سے زیادہ قیمتی سبجیکٹ جو ہے وہ دینیات ہے، اور دینیات کا سب سے بہترین سبجیکٹ تصوف ہوتا ہے، اور تصوف کا سب سے بہترین جو تعلیمات ہے وہ اولیاء اکرام صوفیاء اکرام کے اندر موجود ہے۔ بالخصوص ہم تو یہ کہیں گے کہ تعلیمات سرکار محمد شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے اندر آپ کو بہت ہی مغز ملے گا، گرچہ دوسرے سلاسل میں بھی موجود ہیں ساری باتیں، لیکن مرکز افضلیہ کے اندر تمام سلاسل کے مغز آپ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے مرکز افضلیہ کو صرف افضلیہ مت سمجھیے گا بلکہ تمام اولیاء اور صوفیاء کا مغز ہے یہ۔ اس لیے جب آپ مرکز افضلیہ کو سن رہے ہیں دیٹ مینس آپ تمام اولیاء اللہ اور تمام صوفیاء اکرام کی باتوں کا نچوڑ سن رہے ہیں، اس بات کا دھیان رکھیے گا۔ اسی لیے آپ بالکل صحیح ٹریک پر ہیں، بالکل بہت ہی امپورٹنٹ جگہ پر ہیں، آپ بہت ہی قسمت والے ہیں، خوش قسمت ہیں کہ آپ جو ہے یہ سبجیکٹ پر ابھی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اور یہ سب باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں، یہ بہت ہی خوش قسمت ہیں۔ سب سے پہلے آپ تھینکس گاڈ کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ بالکل
صحیح جگہ پر ہیں اور آخری وقت تک آپ جو ہے اس راستے پر رہیں اور گمراہی سے بچیں تاکہ آپ منزل و مقصود پر پہنچیں۔ اگلا ہے کہ شیطان اسی لیے شیطان بن گیا کہ وہ عبادت کو تو مانا مگر معبود کو نہ مانا اور نہ پہچانا۔ شیطان اس لیے شیطان بن گیا کہ وہ عبادت تو کرتا تھا لیکن معبود کی بات کو، حکم کو ٹھکرا دیا، اور پوچھا جائے سمجھا جائے تو وہ معرفت کی اس کو کمی تھی یا معرفت نہیں تھا اس کو تبھی تو حکم کو ٹھکرا دیا، یا اگر اس کو معرفت تھی بھی تو بھی حکم کو ٹھکرا کر کے اس نے اپنے سارے عبادت کو برباد کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اور اگر اللہ نامنظور کر دے تو پھر نیکی کس کام کا ہے؟ سب اس کے رضا پر منحصر ہے۔ بالکل، اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو آپ کے گناہ بالکل 0 سناٹا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کتنا بھی عبادت کر دیں اور منظور نہیں ہوا تو سب بیکار ہو گیا، تو بھی 0 سناٹا ہو گیا ہے نا۔ کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے بہتر ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں، کم بھی عبادت ہو تو چلے گا، اللہ کو راضی کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔